کہتے ہیں جی کہ میرے بھائی کی 2 سال سے پہلے شادی ہوئی. اس کی بیوی غیر لڑکوں سے بات کرتی تھی. پھر میرے بھائی اس کو طلاق دی اور ماں باپ کے گھر بھیج دیا اور طلاق کے کاغذات پر خود دستخط بھی کیے. اب پتہ نہیں لڑکی والوں نے بھائی پر کیا جادو کیا. اب وہ میرے بھائی کے دماغ سے نکلتی نہیں اور طلاق کے بعد رکھنا چاہتا ہے. جو جو ہم کوئی وظیفہ بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر تم نے طلاق ایک دی تھی تو وہ تو قابل رجوع ہے، عدت کے بعد رجوع کر لو. اور باقی رہا مشکلات سے نکلنے کا حل، وہ سب سے بڑا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جتنا ہو سکے پڑھتے رہو. کہتے جی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. اب وہ مانتا بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں اور نہ وہ عدالت جاتا ہے. میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بتایا، کوئی بھی مرد نہیں کرتا. میں دل کی مریضہ ہوں، میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، میں اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہوں، مجھے گناہ ہوگا؟ اگر واقعی اس نے ایک طلاق دی تھی تو یوں ہو گیا، کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو کال کر کے بولا کہ میں نے تیری ماں کو طلاق دی. اس بیٹے کی عمر 18 سال ہے. اس کے بعد اپنے سب رشتہ داروں کو گھر جا کر بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا ہے. پھر کچھ دن کے بعد بولا کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، میں اہل حدیث ہوں، میری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، گھر واپس آ جائے، جو بھی گناہ ہوگا میں اپنے سر لوں. بھائی اہل حدیثوں میں کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے 3 طلاقیں نہیں ہوں گی. تم نے تو وضاحت سے کہی 3 ہیں، اس لیے کیسے واپس کر سکتے ہو؟ اہل تشیع حضرات جو اپنے مذہب پر بہت سخت عقیدہ ہوتا ہے، وہ لوگ اگر آپ کے ہمسایہ ہوں یا آپ کے ساتھ اخلاقیات کے دن میں ہم ان کے ساتھ سلوک اچھا کریں، کیونکہ سلوک کرنے سے ہی کسی کی اصلاح ہوتی ہے، سختی کرنے سے تو کسی کی اصلاح نہیں ہوتی. کوشش کریں ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں. میں نے رات کو 3 بجے کے قریب خواب میں اپنا چہرہ مجھے نظر آیا، جس میں پہلے سے کہیں بہت زیادہ ہی خوبصورت تھا. الحمدللہ اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، اللہ آپ کو صحت دیں گے. آن لائن بزنس سے وہ کہتے ہیں کہ 50,000 لگاؤ، 14 مہینے کے بعد 1 لاکھ کیا ہے، جائز ہے؟ اللہ عالم بھی، میں اس مسئلے کو سمجھتا نہیں. سچی بات جو ہے اس کے لیے سب سے بہتر حل ہے کہ حضرت مولانا تقی عثمانی مدظلہ کا نمبر لے لیں، کیونکہ وہ اسلامی اقتصادیات کے بڑے ماہر ہیں. اسی طرح اسلامی بینکنگ میں بھی ان کی کتابیں ہیں، ان سے پوچھو. تلبیہ پڑھ لیا، عمرے کی نیت کر لی، لیکن طواف اور صفا مروہ کی نیت اگر بھول جائے تو عمرہ، اگر تم نے طواف کیا ہے بس یہی نیت ہے، ضروری تو نہیں کہ زبان سے کہو. تم نے صفا مروہ دوڑے ہو تو جب وہاں سے جا رہے ہو تو یہی نیت ہے، بالکل ہو گیا آپ کا. اگر کوئی ملازمت کے سلسلے میں مکہ میں مقیم ہے اور وہ عمرہ کرے تو حلق یا قصر کرانے میں گنجائش ہے کہ ہلکا سا ٹک لگوائے؟ نہیں، کوئی گنجائش نہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے بال سارے سر کے لے لے، پتہ بھی نہیں لگے گا کسی کو، تمہارا احرام بھی کھل جائے گا. حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کے بال بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت تھے.
تو وہ ہمیشہ جب عمرے پہ آتے نا جی تو بالوں کو آخر تک لے جاتے اور حجام سے کہتے ان سب کے سرے کاٹ ڈالو. وہ ایک طرف سے لے کر دوسرے طرف تک ان کے سر جو ہے اتنے اتنے کاٹ دیتے, تو پتہ ہی لگتا تھا کسی کو, لیکن بال تو سارے کٹ گئے نا. وہ فرماتے کہ سارے کٹنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سارے بال, معنی ہے کہ ان کا سرا ہی کٹ گیا تو کٹ گیا. عمرے کے لیے ایک حاجی آتا ہے یا حج کے لیے آتا ہے, اپنی رہائش میں جاتا ہے, وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ جو آدمی عمرے پہ وہ بیوی چھوڑ کے گیا ہے اس کا حق ہے, حقوق ہے, ادا کرے. یہ تو بلکہ حدیث میں ہے, بی بی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزدلفہ میں 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد 12 بجے کے بعد ہمیں جلدی سے بھیج دیا کہ تم جاؤ بنا اور وہاں جا کے کنکریاں ماریں اور ان کے بعد بال کاٹیں اور پھر طواف کر لیں. بیویاں کہتی ہیں کہ ہم جلدی جلدی پہنچے اور اس کے بعد ہم نے سارے کام جلدی کر لیے کہ شاید حضور کو خواہش ہو ہمیں بلا لیں. اگر ہم نے حج میں عمرے میں احرام کی حالت میں پرفیوم سے جوتی صاف کر لی تو کوئی حرج نہیں. 11ویں شریف کرنا جائز ہے. کس کی 11ویں؟ 11ویں اللہ کی کرتے ہو, نبی پاک کی کرتے ہو, کس کی 11ویں؟ پیران پیر کی 11ویں. انہوں نے فرمایا ہے میں 11ویں کیا کروں؟ اگر فرمایا ہے تو پھر تو ہم جواب دیں, ورنہ خود واضح ہے کہ ناجائز ہے, غیر اللہ کی نسبت ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ باغی کہتے ہیں, وہ غلط کہتے ہیں. کوئی باغی نہیں, اتفاقات ہیں, حالات ہیں, اختلافات ہیں, ہو جاتے ہیں. میلاد منانا بالکل بدعت ہے. احرام باندھ کے خانہ کعبہ کا صرف طواف کر سکتا ہے اور اللہ قبول کرے. غیر مسلم کو آب زمزم پلا سکتے ہیں, بالکل پلا سکتے ہیں. ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ زمزم نہیں پیتے تھے, کیا پیتے تھے؟ اور تم اس نیت سے پلاؤ کہ اللہ ما زمزم علی ما شرب بلا, زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے کام ہوگا, اللہ ان کو مسلمان کر. میری بیوی نے میری ماں سے دودھ پیا تھا, 8 سال بعد ہمیں پتہ چلا ہے, بالکل آپ کے لیے حرام ہے. جب پتہ نہیں تھا تو نہیں تھا, جب لگ گیا تھا تو. میں عرفان بیگ لکھنؤ سے, انڈیا سے. میرے 3 بیٹے ہیں, خبیب, ظہور, شانی, ذکی. ان تینوں کو حافظ اور عالم بنانا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو کامیاب بنائے اور ان کو حافظ اور عالم بنائے. طواف کے دوران اگر پیشاب آ جائے تو بالکل طواف چھوڑ دیں, دوبارہ جا کے وضو کر کے پھر ابتدا سے شروع کرے. اگر کسی انسان کو اپنے دل میں حضور پاک کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں, بہرحال کافر نہیں ہوگا, لیکن فوراً پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فیصل قیصر آصف کی والدہ ماجدہ وفات پا گئی ہیں, مغفرت کے لیے دعا کریں. اسی طرح حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی بڑی بیٹی وہ بھی وفات پا گئی ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اللہم اغفرہا ورحمہا وتجاوز عنہا وادخلہا فی الفردوس الاعلی. کہتے ہیں کہ یہاں لوگ نمازی کے آگے گزرتے ہیں, نہیں گزرنا چاہیے. زکوٰۃ کی رقم سے شادی شدہ بہن اپنے ایسے بھائی کا علاج کر سکتی ہے جس کا کوئی ذریعہ ہاں کر سکتے ہیں. اسامہ کو کینسر کی بیماری ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. فرض نماز میں اگر امام نے صورتیں آگے پیچھے پڑھ دی, یعنی قل اعوذ برب الناس پہلے پڑھی, قل اعوذ بالفلق, کوئی بات نہیں, ترتیب اچھی بات ہے, لیکن نماز ہو جاتی ہے.
میں احمد پور شرقیہ سے آئی ہوں، میرے شوہر اور بچوں کے لیے دعا کریں، ان کو کھانسی کی تکلیف ہے، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا۔ اللهم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اس عاجز کی تکلیفیں اور بیماریاں بھی دور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، تمام آنے والوں کا حج اور عمرہ قبول فرما، اور جو نہیں آئے ہیں اللہ ان کو بھی حاضری نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔